آیت کا ترجمہ سنیے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمتوں سے نکال کر، کون؟ اللہ، ظلمتوں سے نکال کر، صاحبان ایمان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء، ان کے سرپرست ایک نہیں ہے، اولیاء ہیں ان کے، ولی نہیں ہے، ایک سرپرست نہیں ہے ان کے سرپرست پھر بہت سے ہوتے ہیں جی، بہت سارے لوگ دعوے دار ہو جاتے ہیں۔ میں ممبر کی زبان کا خیال رکھنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ دعوے دار ہو جاتے ہیں، پھر جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے وارث بہت بن جاتے ہیں، لیکن جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں ان کا وارث اللہ رہتا ہے، اور جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے وارث بہت سے بن جاتے ہیں۔ اولیاءہم الطاغوت، اور وہ جو اولیاء ان کے ہیں نا، وہ کون ہیں؟ طاغوت ہیں۔ ان کا کام یہ ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے نکال کے ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ صاحبان ایمان کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے، اور کفر اختیار کرنے والوں کو ان کے طاغوت اولیاء انہیں نور سے نکال کے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، ان کا انجام آگ ہے، ان کا انجام دوزخ ہے، یہ اصحاب نار ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ آگ میں ہی رہیں گے۔ کل اس آیت کے اوپر، اس آیت کے ترجمے میں نے ایک اشارتاً ایک بات کہی تھی، میں آج دوسری منزل لینا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بحث اتنی ہے، بات اتنی ہے کہ اللہ سے آشنائی بڑھانی ہے، اللہ سے تعلق گہرا کرنا ہے، اللہ سے دوستی بڑھانی ہے، اور جس کی اللہ سے دوستی، جسے اللہ سے دوستی بڑھانی ہے، اسے پہلے ان سے دوستی بڑھانی ہوگی جن سے اللہ کی دوستی گہری ہے۔ جی مجھے پہلے طے کرنا پڑے گا کہ اللہ کا قرب کن کے ساتھ زیادہ ہے۔ میں جانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو میں ڈھونڈوں گا کہ آپ تک کون پہنچائے گا۔ اچھا، پھر آپ سے جو قریب ہے، میں نے اس سے کہا جی مجھے فلاں صاحب سے ملوا دیجئے، انہوں نے کہا جی آپ کو کام کیا ہے؟ ہم نے کہا جی فلاں کام ہے۔ کہنے لگے نہیں، پھر آپ فلاں سے بات کیجئے، وہ مجھ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر میں نے جب ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی کام سنگین ہے، میں قریب ضرور ہوں، مگر ان کے گھر کے اندر تک نہیں جاتا۔ لہذا اگر آپ کو اتنا بڑا کام ہے تو ان سے ملیے جو ان کے گھر تک جاتے ہیں۔ تو بھائی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں جو گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ کیا ہے میرے بندے، تیرا عبد تیرے لیے کافی نہیں ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا، آپ اپنے لوگوں کو مشرک اور کافر بنا رہے ہیں۔ جی میں تو مشکلات اور دشمنیاں مول لیتا پھر رہا ہوں نا، دوسروں سے بھی اور اپنوں سے بھی۔ دوسروں سے یہ ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھرتا ہوں، فقیر آدمی ہوں جی، فقیروں کی اولاد ہوں۔ تکبر الحمدللہ کبھی قریب آنے، اس بیکٹیریا کو قریب آنے دیتا نہیں ہوں۔ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں دل کرتا ہے پہلے اسے گلے لگاؤں تاکہ اللہ کچھ مجھے دے دے۔ ہمیں اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے نا۔ تو الحمدللہ اسی حلیے میں رہتا ہوں، فقیر سا آدمی ہوں۔ کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے نہ بیٹھے اور بات نہ کرے، اور بات ہوتی ہے تو پھر بات ہوتی ہے، پھر گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیے، آپ فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ کے یہاں شرک بڑھ رہا ہے، آپ کے یہاں کفر بڑھ رہا ہے، آپ کے لوگ شرک کرتے ہیں، کفر ہے، یہ ہے وہ۔ میں نے کہا جی کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی آپ کے لوگ غیر خدا سے مدد مانگتے ہیں، آپ کے لوگ غیر خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا جی مثلاً کیا کہتے ہیں، کون ہے غیر خدا جس سے ہمارے لوگ مدد مانگتے ہیں؟ کہنے لگے جی آپ کے لوگ مولا علی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ علی غیر خدا ہے؟ غیر خدا، مولا نبی، مولا علی غیر خدا، یعنی خدا سے ہٹ کر ہیں۔ میں نبی مکرم کو اور مولا کائنات کو اللہ کے ساتھ
عرض میں نہیں مانتا، طول میں مانتا ہوں۔ اگر اللہ، رسول اور مولا کو برابر برابر رکھیں گے یہی کفر ہے، یہی شرک ہے۔ لیکن اگر اللہ، رسول اللہ، علی، تو یہ عین توحید ہے، عین ولایت ہے، عین اسلام ہے۔ ہم اہل بیت کو اللہ کے برابر نہیں رکھتے، اللہ کے برابر ہے نہیں وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو غالی ہو، وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو نصیری ہو۔ شیعہ میں اور نصیری میں فرق ہے، تھک کر نہیں سنیں گے اس جملے کو۔ شیعہ میں اور نصیری میں فرق ہے، شیعہ مولا کے پیچھے چلتا ہے، نصیری اپنے مولا کے آگے چلتا ہے۔ مولا کو مولا کے مطابق ماننا یہ تشیع ہے۔ کہنے لگے جی غیر خدا سے مدد، کہاں غیر خدا سے مدد ہے؟ کہا جی آپ مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگنا غیر خدا سے مدد مانگنا ہے؟ جی اللہ اکبر، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ نمرود، فرعون، حامان، شداد، یزید، مروان سے مدد مانگنا غیر خدا سے مدد مانگنا ہے جی۔ مگر موسیٰ، عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، ہمارے نبی، مولا علی، مولا حسین، یہ باب اللہ ہے، غیر خدا نہیں ہے۔ انتم باب اللہ، اللہ ان سے ملے گا ہمیں۔ بعض لوگوں کی بڑی خواہشیں ہیں مگر اپنا قد دیکھ کر بات نہیں کرتے۔ ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ مولانا ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، بھائی آپ ہیں کون؟ یہ جنہیں بولنا چاہیے تھا، جو بول سکتے تھے انہوں نے تو بولا نہیں۔ سرکار دو جہاں کہہ سکتے تھے ڈائریکٹ میں اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں، وہ بول سکتے تھے، انہوں نے تو نہیں بولا۔ مولا علی ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، وہ تو نہیں بول رہی یہ بات، وہ تو پھر وسیلے کی بات کر رہے ہیں۔ مولا علی کے پاس جاتے ہیں تو ہم دعا میں دیکھتے ہیں وہ مولا نبی کا واسطہ دے رہے ہیں اللہ کو، مولا نبی کے پاس جاتے ہیں ہم دعا میں دیکھتے ہیں وہ اللہ کو علی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ جی بسم اللہ، جی بسم، جی بسم، جی بسم اللہ۔ بلند تر صلوات نبی کی ذات۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے، انہیں ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور صاحبان کفر کے اولیاء بہت سے ہیں۔ اب عزیزو بحث اور گفتگو یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح قرب الہی حاصل کرنا ہے۔ ہمیں خلقی اس لیے کیا گیا ہے، ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد حیات ہی یہ ہے کہ ہم اس رب کی عبادت کریں جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، جو ہمیں پال بھی رہا ہے، جو ہمیں کھیت دے بھی رہا ہے، جو ہماری اولادوں کو بھی دے گا، جو ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیتا رہا۔ اس سے قرب بڑھانا ہے۔ قرب اس سے جب بڑھے گا کہ جب میں ان سے تعلق بڑھا لوں کہ جن کا اللہ سے قرب زیادہ ہے۔ یہ موٹی سی بات ہے، اور اس موٹی سی بات کو اگر میرے سنی بھائی سمجھ کے چلے جائیں، میرے شیعہ دوست لے کر چلے جائیں، تو شاید میرا مدعا روشن ہو جائے کہ ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہے جن کا قرب اللہ سے زیادہ ہے۔ اور وہ بہت روشن ہے، بہت واضح ہے، آگے کی مجلسوں میں بھی عرض کرتا رہوں گا، آج کی ذرا گفتگو سن لیجئے۔ یہ بہت روشن ہے کہ قرب اللہ کا کس کا قرب اللہ سے زیادہ ہے، کس کا قرب اللہ سے زیادہ ہے۔ صحابہ کرام آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کی توجہ ہے۔ ظہر کے وقت میں علی کے گھر سے زرد رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، اور مغرب کے وقت میں علی کے گھر سے سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، سوال یہ ہے یہ نور کیسا ہے؟ اچھا پہلے تو میں ان اصحاب کو سلام کروں گا کہ جو یہ نور دیکھ لیتے ہیں۔
ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہر چیز دیکھ لے، سب کو سب چیزیں نظر نہیں آتی، یہ چیزیں انہیں نظر آتی ہیں جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔